میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، متی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جی ہاں میرا پیارا دین۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، یعنی معلوماتی اور دلچسپ سیگمنٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی ہم درود شریف کی فضیلت شامل کریں گے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی ہم اس پروگرام میں کلام سنیں گے، تو پیارے بچوں آپ جو ہے شروع سے آخر تک اس پروگرام کو دیکھیے گا۔ پیارے بچوں، درود شریف کی فضیلت ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، متی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے آج کا سوال کرنے کا، اور وہ سوال کریں گے نہال بھائی۔ جی نہال بھائی۔ پہلے بچوں، آج کا سوال یہ ہے کہ توریت کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ توریت کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ کیا سوال ہے؟ توریت کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ یہاں پر کس کس کو پتا ہے؟ یہاں پر تو رازان بھائی کو پتا ہے، عثمان بھائی کو پتا ہے، اور جو ہے حنزلہ بھائی کو۔ حنزلہ بھائی، کیا ہے اس کا جواب؟ حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا درست جواب ہے۔ اس کا درست جواب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں پہلے تو ہم حدیث کو سنتے ہیں، پھر حدیث کو یاد بھی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ابو القاسم، ترجمہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں ابو القاسم ہوں، میں ابو القاسم ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، ابو القاسم ہے۔ آئے پیارے بچوں، اب حدیث کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، انا 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 ابو القاسم، ابو القاسم، ابو القاسم، ابو القاسم، انا 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 ابو القاسم۔ انا ابو القاسم۔ یاد ہو گئی حدیث؟ ماشاء اللہ، سب کو یاد ہو گئی۔ جی رازان بھی سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ابو القاسم۔ ماشاء اللہ۔ جی حسنین بھائی، آپ سنائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا انا ابو ابو القاسم۔ جی حنزلہ بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ابو القاسم۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابو القاسم ہوں، میں ابو القاسم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ابو القاسم۔ انا ابو القاسم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابو القاسم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا ابو القاسم، ترجمہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں ابو القاسم ہوں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آئیں آپ جو ہے ترجمہ کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، میں ابو القاسم ہوں، 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 انا ابو القاسم، میں ابو القاسم، ابو القاسم ہوں، میں ابو
प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, तर्जमा किस किस को याद हो गया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना अबुल कासिम, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अबुल कासिम हूँ। मैं अबुल कासिम हूँ। माशाल्लाह जी। राज़ान भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना अबुल कासिम, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अबुल कासिम हूँ। मैं अबुल कासिम हूँ। माशाल्लाह जी। असनैन भाई, सिर्फ तर्जमा सुनाना चाहे तो सिर्फ तर्जमा भी सुना सकते हैं। मैं अबुल कासिम हूँ। मैं अबुल कासिम हूँ। माशाल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट एक प्यारी हदीस चल रहा है और इस सेगमेंट में जो है प्यारे प्यारे बच्चों को हदीस याद हो भी गई है और हो भी रही है। उम्मीद करता हूँ आपको भी हदीस याद हो गई होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी कुछ पिक्चर्स को शामिल करते हैं। आए बढ़ते हैं आपकी हदीसों की पिक्चर्स की जानिब। जी। अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन है, ये दीन नहीं है, आपने दाल के ऊपर ज़बर लिखा है जबकि दाल के नीचे ज़ेर आएगा तो क्या बनाइए? अस्सलातु इमादुद्दीन, इमादुद्दीन। तो आप इसको दुरुस्त करें और हो सके तो हमें भी दोबारा सेंड करें। और इसका तर्जमा है नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। मोहम्मद हसनात रजा, शुजाआबाद। नेक्स्ट। अत्तहूरु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान से है। जुनैरा अत्तारिया समरियाल से। माशाअल्लाह। अत्तहूर जो आपने लिखा है उसमें लाम भी आएगा, लाम नहीं लिखा है आपने, उसमें लाम भी आएगा। अत्तहूरु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। जुनैरा अत्तारिया समरियाल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली जुन फिल जन्नती, तर्जमा अली जन्नती है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू तुरहमू, तर्जमा रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। जुवेरिया अंजुम, इस्लामाबाद। माशाअल्लाह, दो हदीस पाक आपने बहुत अच्छे अंदाज में लिखी। नेक्स्ट। मेरा प्यारा दीन हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तग़दब, तर्जमा गुस्सा ना करो। अल्लाह पाक हमें गुस्से की हालत में सब्र करने की हिम्मत दे, अल्लाह पाक हमें गुस्से की हालत में सब्र करने की हिम्मत दे, आमीन। हदीस नंबर 2। मन स्वामाता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। एक चुप सौ सुख। माशाअल्लाह। हदीस नंबर 3 भी लिखिए। अल हया मिनल ईमान, तर्जमा हया ईमान से है। माशाअल्लाह। राफिया लियाकत फ्रॉम लाहौर। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नती, तर्जमा नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की चाबी है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तल्हातु फिल जन्नती, तर्जमा तल्हा जन्नती है, तल्हा जन्नती है, तल्हा जन्नती है। मेरी अंजुम, इस्लामाबाद। नेक्स्ट। एक प्यारी हदीस। तहादू तहाबू, तर्जमा एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। करीम फातिमा वाह कैंट। माशाअल्लाह, आपने अच्छे अंदाज में हदीस पाक लिखी। नेक्स्ट। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मिफ्ताहुर रहमती, तर्जमा दुआ रहमत की चाबी है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू नमाज की चाबी है। अल वुदू मिफ्ताहुस सलाती, तर्जमा वुज़ू नमाज की चाबी है, वुज़ू नमाज की चाबी है। जुवेरिया अंजुम, इस्लामाबाद। नेक्स्ट। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल गीबता, गीबत से बचो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समंदर का पानी पाक है। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ुबैर जन्नती है, ज़ुबैर जन्नती है। अज़्ज़ुबैरु फिल जन्नती, अज़्ज़ुबैरु फिल जन्नती, ज़ुबैर जन्नती हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसदा, तर्जमा हसद से बचो, हसद से बचो। जुवेरिया अंजुम, इस्लामाबाद। माशाअल्लाह, आपने बहुत सारी हदीसें पाक लिखी हैं और हमें सेंड भी की हैं। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। एक प्यारी हदीस। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। माशाअल्लाह। एबटाबाद से प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये थी आपकी कुछ पिक्चर्स जो हम अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन में शामिल की। आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की यानी बढ़ते हैं जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें।
میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات کے بارے میں ہم جو ہے سنتے ہیں. پیارے بچوں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے آج کی پیاری بات یہ ہے کہ امی ابو کی خدمت کرنا, ان کی بات ماننا. امی ابو کی خدمت کرنا اور ان کی بات ماننا یہ آج کی پیاری بات ہے. پیارے بچوں جب کبھی امی ابو کی خدمت کرنے کا موقع ملے, جب بھی کبھی بھی امی ابو کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے, تو ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے, اور ان کی بات ماننی چاہیے. امی ابو سے ملتے وقت ان کے ہاتھ چومنے چاہیے. جب بھی اپنے امی ابو سے ملے تو ان کے ہاتھ چومنے چاہیے, اور ہو سکے تو امی کے پاؤں بھی چومیں, ہو سکے تو امی کے پاؤں بھی چومیں, کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور امی ابو کو پیار محبت سے دیکھنا چاہیے, اپنے امی ابو کو پیار محبت سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ پیار سے دیکھنا بھی ثواب ہے, کیونکہ پیار سے دیکھنا بھی ثواب ہے. تو پیارے بچوں ہمیں اپنے امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے, ان کی ہر بات ماننی چاہیے. اور کیا کیا بتائیں گے آپ؟ سنا ہے نا سیگمنٹ, غور سے بتائیں کیا کیا سنا ہے. جی عرفان بھائی. امی ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے. امی ابو کے ہاتھ چومنے چاہیے. جی انزلہ بھائی. امی ابو کے پاؤں چومنے چاہیے. ماں کے پاؤں بھی چومنے چاہیے. جی زادان بھائی. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین, آج کے اس سیگمنٹ سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو ہے ہمیں امی ابو کی ہر بات ماننی چاہیے اور جو ہے ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہمیں بہت ہی پیارا سا کلام سننے کو ملتا ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے جی, اور ہمارے ساتھ موجود ہے عثمان بھائی. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ادھر چلتے ہیں عطا کے وہ ہے
تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عثمان بھائی آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین پروگرام میرا پیارا دین میں آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں مجھے آج کا پروگرام میرا پیارا دین میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی اور میرے پیارے پیارے نہال بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی جی آج کے سوال کا جواب ہے کہ توریت کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیرا. میرے عزیز زندہ باد میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ کا جواب درست ہے. Next call. نام علی رفعت ہے. میں پاک پتن سے بات ماشاءاللہ. کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی جزاک اللہ. پودل گانا درخت بنانا جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ. پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا جب عمید ہوا ہے میں ماشاء اللہ. جب جانا درخت کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طاہرہ نبات سے. میں نعرہ لگاؤں گی. لگائیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی. چار یارانے نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہر زوج نبی جنتی جنتی. ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. کردھ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں غلام محمد غلام اتاری محمد. اور میں ہوں ماجان اتاری ماشاءاللہ. اور ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شریف سے. کون سا؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم آج منقبت اتار سنائیں گے. منقبت اتار. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے. الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے. الیاس قادری.
माशाल्लाह माशाल्लाह। جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، یہ تھی آپ کی کچھ کالز۔ پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ پیارے بچوں نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا نہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ کیا کہ نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا نہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں، بہن بھائیوں، کزنس وغیرہ کو اچھی بات بتائیں اور انہیں بری باتوں سے منع کریں منع کریں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ ہم کون سی نیک باتیں بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی زادان بھائی۔ نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ جی حنزلہ بھائی۔ قرآن کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ جی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ اور جی حسنین بھائی۔ وضو کرنے، جی وضو، نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں اور ان سے پہلے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ پہلے وضو کر لیں۔ آئے پیارے بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے کون سی نیک باتیں بتا سکتے ہیں۔ نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں، سچ بولنے کی نصیحت کر سکتے ہیں، امی ابو کی فرما برداری کا کہہ سکتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کا کہہ سکتے ہیں، کون سے برے کاموں سے منع کر سکتے ہیں؟ بتائیں جی زادان بھائی۔ گانے باجے نہیں سننے، جی ہاں، گانے باجے نہیں سننے، یہ بتا سکتے ہیں ہم۔ اور بتائیں؟ گالیاں نہیں دینی چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، جی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی حسنین بھائی، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی انزلہ بھائی۔ مسجد میں بھاگ جانی چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں شور اور بھاگنا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون سے برے کاموں سے منع کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں جھوٹ بولنے سے، کس سے؟ جھوٹ بولنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، گالی دینے سے، کسی کو تنگ کرنے وغیرہ برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، ہم نے اس سیگمنٹ میں کون سی سنت کے بارے میں سنا جو کہ صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے؟ جی انزلہ بھائی۔ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ دے، جی کسی کو تکلیف نہ دے، کہ ہم جو ہے بتا سکتے ہیں اپنے کزنز، بہن بھائیوں وغیرہ کو۔ جی عرفان بھائی۔ کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کس کو کہہ سکتے ہیں ہم؟ ہمیں برائی سے روکنا ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے یا پھر اپنے کزنس وغیرہ سے یا پھر اپنے دوستوں سے کہہ سکتے ہیں۔ جی رازان بھائی۔ اپنے دوستوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی سو رہا ہے تو وہاں پہ شور نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر شور نہیں کرنا چاہیے۔ اور کون سے نیک باتیں بتا سکتے ہیں؟ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے تو ہم برائی سے روکنے والے کام ہے نا، برائی سے روکنا ہے یہ کام۔ نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں، نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ جی حسنین بھائی آپ بتائیں گے کچھ؟ ہمیں سچ بولنے کی نصیحت دینی چاہیے، بولنے کی نیت سے ہمیں سچ بولنے کی نصیحت کر سکتے ہیں۔ جی حنزلہ بھائی کوئی بتا دیں؟ امی ابو کی فرما برداری کرنی چاہیے، امی ابو کی فرما برداری کا کہہ سکتے ہیں۔ اور عرفان بھائی آپ بتا دیں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایسے برے کاموں سے ہمیں اپنے بہن بھائیوں، دوستوں یا کزنس وغیرہ کو روکنا ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ تھا پیارے نبی کی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں
सेगमेंट का नाम है करामाते सहाबा। इस आवाज में करामाते सहाबा। बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु की क्या ही बात है। आप रदी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा सदका और खैरात फरमाते थे। क्या करते थे? सदका और खैरात फरमाया करते थे। आप रदी अल्लाह अन्हु अपनी पसंद की चीज़ें अल्लाह पाक की राह में सदका कर देते। अपनी पसंद की चीज़ें अल्लाह पाक की राह में सदका कर देते। आइए आप रदी अल्लाह अन्हु की एक करामत सुनते हैं। एक शेर रास्ते में बैठा हुआ था, एक शेर रास्ते में बैठा हुआ था और काफिले वालों का रास्ता रोके हुए था। जो काफिले वाले थे उनका रास्ता रोका हुआ था उस शेर ने, और वो रास्ते में बैठा हुआ था, रास्ते के बीच में बैठा हुआ था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके करीब जाकर फरमाया कि रास्ते से दूर हो जाओ, कि रास्ते से दूर होकर खड़े हो जाओ, रास्ते से दूर होकर खड़े हो जाओ। आपकी ये डांट सुनकर शेर दुम हिलाता हुआ उस रास्ते से दूर चला गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस करामत से ये मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की बात दरिंदे परिंदे भी मानते हैं। सारी चीजें अल्लाह वालों की फर्मा बरदारी करती हैं। ये सारी चीजें अल्लाह वालों की फर्मा बरदारी करती हैं। आप रदी अल्लाह अन्हु यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में हमने क्या सुना? करामत तो हमने बाद में सुनी, पहले क्या सुना? आप रदी अल्लाह अन्हु सदका व खैरात फरमाया करते थे, सदका व खैरात फरमाया करते थे और अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह पाक की राह में सदका करते थे। अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह पाक की राह में सदका कर देते थे। और हमने आप रदी अल्लाह अन्हु की एक करामत भी सुनी। करामत क्या थी? कि शेर रास्ते में बैठा हुआ था और काफिले वालों का रास्ता रोके हुआ था। काफिले वालों का रास्ता रोके हुआ था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उसके करीब जाकर फरमाया कि रास्ते से दूर होकर खड़े हो जाओ। तो वो दुम हिलाता हुआ रास्ते से दूर चला गया था। दुम हिलाता हुआ रास्ते से दूर चला गया। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस करामत से क्या मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की बात परिंदे भी मानते हैं। अल्लाह वालों की बात परिंदे और जानवर सब मानते हैं। अल्लाह वालों की फरमा बरदारी किया करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट करामात सहाबा। आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, जिसका नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है कॉल याद करें। कॉल याद करें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं? और याद करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का कॉल है ज्यादा हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है, कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। कॉल ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये कॉल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का है। किनका है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का है। आप रहमतुल्लाहि अलैह ताबई बुजुर्ग हैं, और ताबई वो होता है, ताबी का आगे बताया भी है कि ताबी कौन है, और ताबई वो होता है जिससे किसी सहाबी की जियारत की हो, जिससे किसी सहाबी की जियारत की हो। आप रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर भी थे, बहुत बड़े ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर भी थे, बहुत बड़े ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर भी थे। आपने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें इरशाद फरमाई हैं, और उनमें से एक प्यारी बात ये इरशाद फरमाई कि ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। प्यारे बच्चों, दिल मुर्दा हो जाने का मतलब ये है कि दिल सख्त हो जाना, दिल सख्त हो जाता है, दिल सख्त हो जाना, ये मुराद है। ये मुराद है दिल मुर्दा हो जाने की। दिल मुर्दा हो जाने का मतलब क्या है? दिल सख्त हो जाना, जिसकी वजह से अल्लाह पाक की इबादत करने, कुरान पाक की तिलावत करने और नेक अमाल करने में दिल नहीं लगता। नेक अमाल करने में दिल नहीं लगता। दिल जब सख्त हो जाता है तो हम क्या क्या नहीं करते हैं? अल्लाह पाक की इबादत नहीं करते, और कुरान पाक में भी, कुरान पाक की तिलावत में भी दिल नहीं लगता, और नेक अमाल करने में भी दिल नहीं लगता। प्यारे बच्चों, आइए कॉल को याद करते हैं। ज्यादा हंसने से बचो, 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 ज्यादा हंसने से बचो। इससे दिल इससे दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से बचो। इससे दिल मुर्दा हो जाता है। इससे दिल मुर्दा हो जाता है, इससे दिल मुर्दा हो जाता है। इससे दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा हंसने से बचो, इससे दिल मुर्दा हो जाता है। सब पढ़े, ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। ज्यादा हंसने से बचो, ज्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। इससे दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह, सारे बच्चों का हमजा भाई कॉल याद हो गया है। आइए सुनते हैं जी साजान भाई।
زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور یہ کن کا قول ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت ہی پیارا قول ہے کہ زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. حنزلہ بھائی. زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. حسین بھائی بھی سنائیں گے. زیادہ ہنسنے سے بچو اس سے دل زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. عرفان بھائی. زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ کن کا قول ہے؟ حضرت امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کن کا قول ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے زیادہ ہنسنے سے بچو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ کالس کی جانب. میرا نام محمد حسین رضا ہے. ہمارے پیارے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. جو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کون کون؟ حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سنائیں گے یہ شعر عثمان بھائی؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. نیکسٹ کال. بندر ماجد ہے اور میں چیمپئن پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گی اور حدیث بھی سناؤں گی. حدیث بھی سنائیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا ابو القاسم، میں ابو القاسم ہوں. اور آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. آپ نے آج کی حدیث بھی سنائی اور آج کا جواب بھی دیا جو درست ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین یہ تھی کچھ کالس. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے سنت اور ماشاءاللہ سنت اور سائنس. پیارے بچوں تیل کا استعمال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. کیا سنا ہم نے؟ پیارے بچوں تیل کا استعمال ہمارے پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے. کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالتے اور اوپر اور پہلے ابرو پر تیل لگاتے. اور پہلے ابرو پر، ابرو کیا ہوتا ہے عثمان بھائی؟ ابرو یہ ہوتا ہے پہلے آئی بروز پر تیل لگاتے، پھر پلکوں پر، پلکیں یہ جو آنکھ کے اوپر بال ہوتے ہیں یہ پلکی کہلاتی ہیں، پلکوں پر، پھر اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے. پھر اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے. بالوں میں کثرت سے تیل لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوتی. سر میں خشکی نہیں ہوتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے. حافظہ مضبوط ہوتا ہے. حافظہ مضبوط ہونا مطلب میموری اسٹرانگ ہو جاتی ہے. میموری اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق سر میں قدرتی تیل کے مساج سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. سے بچا جا سکتا ہے. بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. سائنسی ریسرچ کے مطابق سر میں قدرتی تیل کے مساج سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. مساج سے جسم تر و تازہ اور پرسکون ہو جاتا ہے. مساج سے جسم تر و تازہ اور پرسکون ہو جاتا ہے. پرسکون ہو جاتا ہے. قدرتی تیل سے مساج کرنے سے بے چینی کی کیفیت کم ہوتی ہے. بے چینی کی کیفیت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نفس کی رفتار بھی بہتر ہو جاتی ہے. رفتار بھی بہتر ہو جاتی ہے. پیارے بچوں ہم نے سیگمنٹ میں کیا سیکھا؟ سنت اور سائنس. سنت بھی سیکھی اور سائنسی ریسرچ بھی سنی. بتائیں کوئی. بالوں پر تیل لگانا چاہیے، اس سے
کیا ہوتا ہے اس سے؟ خشکی. اس خشکی نہیں ہوتی بالوں میں. خشکی نہیں ہوتی. اب ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سائنسی ریسرچ کیا تھی؟ قدرتی تیل سے کیا ہوتا ہے؟ قدرتی تیل کے مساج سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. قدرتی تیل کے مساج سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اور تیل لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تیل لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا حمزہ بھائی تیل تو لگانا ہے لیکن سنت کی نیت سے لگانا ہے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے تیل لگانا ہے. سائنسی فائدہ ہم نے نہیں دیکھنا. وہ تو خود ہی آ جائے گا. خود ہی آ جائے گا. ہم نے اللہ پاک کی رضا دیکھنی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے اور عمل کی نیت سے ہم نے تیل لگانا ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتا ہے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری. بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا اسلامک ہسٹری. اپنے اس پیارے سے خوبصورت سے سیگمنٹ میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی لائف کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا. تو آپ علیہ السلام کا ایک اور بہت زبردست معجزہ تھا اور وہ معجزہ تھا مردوں کو زندہ کر دینا. اور وہ معجزہ تھا مردوں کو زندہ کر دینا. زندہ کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا. کتنے لوگوں کو؟ 4 لوگوں کو زندہ کیا. ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دوسری جگہ تھے. جب آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس کے انتقال کو 3 دن ہو چکے تھے. کتنے دن؟ 3 دن. اس کے انتقال کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، جب آپ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے، اس کے پاس پہنچے تو اس کے انتقال کو کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 دن ہو چکے تھے. آپ علیہ السلام اس شخص کی قبر پر گئے، وہاں اللہ پاک سے دعا کی. وہاں اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا سے اس شخص کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. سبحان اللہ. دوبارہ زندگی عطا فرما دی. دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اور پھر وہ شخص کافی ٹائم تک زندہ رہا. کافی ٹائم تک زندہ رہا. دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جا رہا تھا. اس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جا رہا تھا. آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی. وہ زندہ ہو کر جنازے سے جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اترا. جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اترا. 4 لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں نا، 4 لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ 4 لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں تو جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اترا اور گھر آ گیا. پھر وہ کافی ٹائم تک زندہ رہا. پہلے ہم نے کرامت سنی کس کی؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا. پہلے ہم نے معجزہ سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو شخص محبت کرتا تھا اسے آپ علیہ السلام نے زندہ کیا. اور پھر دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جسے آپ علیہ السلام نے زندہ رہا. پھر وہ کافی ٹائم تک زندہ بھی رہا. تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا. اس کو زندہ کیا. کس کی دعا سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا. چوتھے سام بن نوح تھے. کون تھے؟ سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے. کتنے تھے؟ ہزاروں سال گزر چکے تھے. لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں تو آپ علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر اللہ پاک سے دعا کی. اللہ پاک سے دعا کی. کن کی قبر پہ جا کر؟ حضرت سام بن نوح کی قبر پر جا کر اللہ پاک سے دعا کی. کنہوں نے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر اللہ پاک سے دعا کی. سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنو. یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ ہو کر کھڑے ہوئے اور وہ سمجھے کہ قیامت قائم ہو گئی. وہ سمجھے کہ قیامت قائم ہو گئی. اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں موت کی تکلیف نہ ہو.
Now. इसके बगैर इन्हें वापस किया जाए, और उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया, उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। इसके आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह हम सुनेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आज के इस्लामिक हिस्ट्री हमारे सेगमेंट में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कंटिन्यू किया। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन जो है इख्तिताम तक पहुंचा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक के प्रोग्राम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया बच्चों का मदनी चैनल